میں نے جاپانی بابے کو کافی کی پیشکش کی۔ اس نے خوش دلی سے قبول کر لی۔ میں نے کافی شاپ سے 2 کپ لیے، ایک اس کے ہاتھ میں دے دیا اور دوسرا خود لے لیا، اور وہ لرزتے آواز میں سمورائی بادشاہوں کے قصے سنانے لگا۔ سمورائی کی پرورش اور ٹریننگ کیسے ہوتی تھی، وہ کھاتے کیا تھے اور وہ لڑتے بھڑتے کیسے تھے، وہ تفصیل سے بتاتا جا رہا تھا۔ 90% الفاظ میرے پلے نہیں پڑ رہے تھے۔ اس کی زبان اور الفاظ پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا، مگر میں اس کے باوجود اطمینان سے سنتا رہا۔ لیکچر کے آخر میں اس نے مجھ سے سوال شروع کر دیے۔ اس کا پہلا سوال تھا، پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہم 25 کروڑ ہیں۔ اس نے حیرت سے دوہرا دیا، 250 ملین پیپل، او مائی گاڈ۔ وہ دیر تک 250 ملین کا فگر دہراتا رہا اور پھر رک کر پوچھا، اور ان میں جوان کتنے ہیں؟ میں نے جواب دیا، 65%۔ اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھتا چلا گیا، جبکہ میں کھڑا ہو کر مسکراتا رہا۔ وہ سکتے سے باہر آیا اور اس نے وہ آخری سوال پوچھ لیا جس نے میرے چھکے چھڑا دیے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ اس کے باوجود غریب کیوں ہو؟ میں شرمندہ ہو گیا۔ دنیا میں ہیومن ریسورس بہت اہم ہوتا ہے، اور ہیومن ریسورس کے لحاظ سے ترقی یافتہ دنیا سے بہت آگے ہیں۔ آبادی 25 کروڑ ہے اور اس میں سے 65% لوگ جوان ہیں، اور ہم اس کے باوجود غریب ہیں۔ کیا واقعی حیران کن بات نہیں؟ کیا ہمیں اس پر ماتم نہیں کرنا چاہیے؟ آخر جاپان اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کیا قدرت نے انہیں خصوصی زمین اور موسم دیے ہیں، یا انہیں بڑا دماغ اور بڑا جسم دے کر دنیا میں بھجوایا ہے، اور ہم قد، وزن اور دماغ میں ان سے چھوٹے ہیں، اور ہماری مٹی مٹی، سورج سورج اور موسم موسم نہیں ہے، اور ہمارے پانی کم گیلا اور دھوپ کم دھوپ ہے؟ ہم اگر دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں تو منہ سے نکلے گا ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے قدرت نے ہمیں موسم، زمین، رقبے اور افرادی قوت کے لحاظ سے جاپان سے زیادہ نواز رکھا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جاپان میں روزانہ زلزلے آتے ہیں، اس کے نیچے آتش فشاں بھی ہیں، اور یہ آتش فشاں کسی بھی وقت پورے ملک کو اڑا دیں گے۔ دوسرا، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 2 ایٹم بم سائے ہیں، اور یہ 78 برسوں میں اپنی فوج بنا سکا، ایئر فورس اور نہ ہی نیوی، اور یہ آج بھی امریکہ کو ہر سال اپنی حفاظت کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ اس کے باوجود دنیا کی چوتھی اقتصادی طاقت ہے۔ اس کے مالیاتی ذخائر 1117 بلین ڈالر ہیں، اور یہ ہر سال 1500 بلین ڈالر کی تجارت کرتا ہے، جبکہ ہم 1 بلین ڈالر کے لیے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جاپان اپنے پوٹینشل سے واقف ہے، جبکہ ہم اپنی طاقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ ہم نے 25 کروڑ لوگوں کو بیکاری بنا دیا ہے۔ میں ماشاءاللہ 113 ملک پھر چکا ہوں۔ میری زندگی کا بڑا حصہ سفر میں گزرا، اور باقی بھی گزرے گا۔ میں اپنے مشاہدے کے بنیاد پر کہہ سکتا ہوں، دنیا میں جاپان جیسا کوئی دوسرا ملک نہیں۔ ہم اگر اپنے ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی دوسرے ملک سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم بس جاپان جائیں اور جاپان کے ماڈل کو پاکستان میں نافذ کر دیں۔ ہم 10-15 برسوں میں ترقی کی اس سڑک پر ہوں گے جس کے آخر میں جاپان بیٹھا ہے۔ جاپانی 1945 کے بعد کسی ملک سے نہیں لڑے۔ چین اور کوریا کے ساتھ ان کے نظریاتی اور سرحدی تنازع ہیں، لیکن انہوں نے آج تک ان کے ساتھ بھی تجارتی اور سفارتی تعلقات نہیں ٹوٹنے دیے۔ ان کی سرحدیں ان کے ساتھ بھی کھلی ہیں، جبکہ ہم 1947 سے باہر اور اندر دونوں جگہوں پر لڑ رہے ہیں۔ ہم ہمسایوں سے بھی خوش نہیں ہیں اور اپنے آپ سے بھی۔ اور اس لڑائی کا کیا نتیجہ نکلنا تھا، اور آج وہ نتیجہ نکل رہا ہے، اور جاپان کا پہلا سبق ہے، آپ نے جتنا لڑنا ہے ایک ہی بار لڑیں۔ ایٹم بم چلا اور کھا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر لیں، لیکن آخر میں آپ کو امن پر ہی اتفاق کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ کام اگر آپ آج کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں اور لڑنا مکمل طور پر بند کر دیں، اور اس کے بعد قوم سازی اور معاشی ترقی پر توجہ دیں۔ ملک بدل جائے گا۔ جاپانی قوم کے اخلاقی معیار کمال ہیں۔ یہ لوگ پوری زندگی ایک ہی ادارے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ جب بھی جاب کریں گے موت تک کریں گے، ادارہ اور کمپنی نہیں چھوڑیں گے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس ادارے میں آدھی تنخواہ پر دوبارہ کام شروع کر دیں گے۔ ادارہ بھی ملازمین کی وفاداری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ موت تک ان کا خیال رکھتا ہے۔ جاپان میں تنخواہوں کا تعین ملازمین کی ذمہ داریوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ملازم کنوارا ہے تو تنخواہ کم ہوگی، یہ شادی شدہ ہو گیا اور اس کے بچے ہو گئے تو ادارہ خود بخود اس کی تنخواہ بڑھا دے گا۔ یہ لوگ اسکلڈ بھی ہوتے ہیں، اسکول اور کالج انہیں ہنرمند بنا کر بھجواتے ہیں، اور ادارے ان کی مہارت میں مسلسل اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ پورا ملک ٹائم کا پابند ہے، ٹرین یا بس لیٹ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ لوگ بھی وقت پر دفتر یا اسکول نہ آئیں اس کا امکان بھی صفر ہے۔ پورا ملک عاجزی اور انکساری کا شاہکار ہے۔ آپ جس شخص کو مخاطب کریں گے وہ آپ کے سامنے جھک جائے گا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا۔
آپ کو پورے ملک میں کوئی تنی ہوئی گردن یا اکھڑا ہوا لہجہ نہیں ملے گا۔ لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں۔ ہونڈا کمپنی کے مالک کا گھر صرف 16 مرلے کا ہے اور یہ بھی اپنے گھر کی صفائی خود کرتا ہے۔ ٹوئوٹا کے نام پر پورا شہر آباد ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کارساز کمپنی ہے۔ 1 منٹ میں ایک گاڑی مکمل کرتی ہے، لیکن اس کا مالک بھی چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے اور آپ کو جھک کر ملے گا۔ پورے ملک میں ہارن کی آواز نہیں آتی۔ آپ کسی طرف نکل جائیں، آپ کو ٹریفک کا شور سنائی دے گا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جاپان کے انجن آواز ہی نہیں دیتے اور گاڑیوں میں ہارن نہیں لگائے جاتے۔ تعمیر کے دوران بھی آوازیں نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ کے ہمسائے میں 20 منزلہ عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس بہت مشکل اور مہنگا ہے۔ فیس تقریباً $1,00,000 ہے اور یہ بھی معمولی سی خلاف ورزی پر چھن جاتا ہے اور اسے وزیر اعظم بھی بحال نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اپنے گھروں اور گاڑیوں کی صفائی خود کرتے ہیں۔ دفتروں میں بھی ہاتھ سے صفائی کریں گے۔ میں نے ایئرپورٹ پر بیگ ریپ کرنا تھا۔ مشین کے سامنے 7 بجے کا ٹائم لکھا تھا۔ میں قطار میں کھڑا ہو گیا۔ 6:30 بجے ایک خاتون آئی۔ اس نے مشین کے اوپر سے کور اتارا، باقی تمام لوازمات پورے کیے اور 7 بجنے سے 3 منٹ پہلے مشین میں پہنچ گیا اور اس نے ٹھیک 7 بجے کام شروع کر دیا۔ اور یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ آپ جاپان میں کسی جگہ چلے جائیں، جس دفتر کے سامنے جو ٹائم لکھا ملے گا وہ عین اس وقت کھلے گا اور عین وقت پر بند ہوگا۔ ان کی خوراک بھی انتہائی سادہ اور تھوڑی ہوتی ہے۔ جاپانی چاول کھاتے ہیں۔ ان کے چاولوں اور ہمارے چاولوں میں یہ فرق ہوتا ہے، ہمارے چاول کڑی کے بغیر نہیں کھائے جا سکتے، جبکہ جاپانی چاول لیسدار ہوتے ہیں اور یہ سادے بھی کھائے جا سکتے ہیں۔ جاپان میں آج بھی کیبل نہیں ہے۔ چھتوں پر اینٹینے لگے ہیں۔ صرف 9 ٹی وی چینلز ہیں اور یہ بھی سیاسی کم اور سماجی خبریں زیادہ نشر کرتے ہیں۔ جاپانی ٹی وی اور سوشل میڈیا کے بجائے پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آج بھی ڈیلی یومیوری دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہوتا ہے اور ہر شخص اسے خریدتا اور پڑھتا ہے۔ اوساکا اور ٹوکیو میں کتابوں کے باقاعدہ پلازے ہیں اور ان میں دنیا جہاں کی کتابیں ہیں۔ یہ بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ٹریفک رک جاتی ہے۔ بچوں کے لیے لازم ہے یہ جب بھی سڑک کراس کریں تو اپنا ایک ہاتھ فضا میں اٹھا لیں تاکہ ڈرائیورز کو بچہ نظر آ سکے۔ یہ لوگ نیو ایئر پر کلب نہیں جاتے، ٹیمپل جاتے ہیں اور دعاؤں سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ بخار میں آئس کریم کھاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ خواتین اپنے خاوندوں سے بہت وفادار ہوتی ہیں، چنانچہ طلاقوں کی اوسط بہت کم ہے۔ جاپانی بزنس فرینڈلی بھی ہیں، کوئی کاروبار بند نہیں ہونے دیتے۔ اوساکا شہر میں حکومت نے سمندر کے کنارے 15 کلومیٹر کا علاقہ 3 بڑے بزنس گروپوں کو الاٹ کر دیا تھا۔ ان تینوں نے مل کر وہاں نیا شہر آباد کر دیا۔ یہ علاقہ سانگیا کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب 3 ہوتا ہے۔ یہ غلطی اگر پاکستان میں ہو گئی ہوتی تو آج تینوں خاندان اجازت دینے والوں کے ساتھ جیلوں میں ہوتے اور پورا ملک انہیں گالیاں دے رہا ہوتا، جبکہ جاپان میں ایسے لوگوں کو محسن سمجھا جاتا ہے اور انہیں ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے آپ صرف جاپان کو کاپی کر لیں، ہم بھی پار لگ جائیں گے، ورنہ اسی طرح دائرے میں صفر کرتے کرتے ختم ہو جائیں گے۔